جی اس ٹائم میں ڈیلا جیل کے پاس ہوں. ثناءاللہ مسیح ہل صاحب یہاں پہنچے ہیں. ذوالفقار صاحب تو کافی مزاحمت کر رہے تھے. مسیح ہل صاحب آپ یہاں پہنچ کے ایک طرف تو مزاحمت کی جا رہی ہے, دوسری طرف سامنے ڈیلا جیل ہے. 2 سال ہو گئے عمران خان کی قید کو, کیا جذبات ہے؟ ہمارے جذبات تو میں آپ کو الفاظ میں شاید بیان نہ کر سکوں. کتنے ہمارے جذبات ہیں, کتنے ہم اندر سے جو ہے پھٹ رہے ہیں. ہمارے کیا غصہ ہے, کیا اگریشن ہے, ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اول اور آخر جو ہیں پولیٹیکل ورکرز ہیں. میں ایک بات بڑی دو ٹوک کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئین پہ اور آئین کی جدوجہد کر رہے ہیں, اور ہم قانون کی سپرمیسی کی جدوجہد کر رہے ہیں, اور رول آف لاء کی کر رہے ہیں, اور سول لبرٹیز کی کر رہے ہیں. یہی ہماری جدوجہد ہے. ہم یہ بھی میں ساتھ بتاتا چلوں اپنے ورکرز کو بھی اور آپ کو بھی اور تمام کو کہ ہم سیاسی ورکرز ہیں, ہم سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے نہ کوئی خود کو جیکٹ پہنی ہوئی ہے, نہ ہم ملیٹنٹ ہیں, نہ ہم سیپریٹسٹ ہیں, نہ ہمارے ہاتھ میں کوئی کلاشن کوپ ہے, نہ کوئی چیز ہے. ہم اپنا آئینی, قانونی اور جمہوری جو رول ہے وہ کردار ادا کرتے رہیں گے جو آئین پاکستان نے ہمیں دیا ہے تقریر کرنے کا, تحریر کرنے کا, احتجاج کرنے کا. اس کے تحت کھڑے. آگے آپ کو پتہ ہے فسطائیت ہے, ظلم ہے, جبر ہے, ناانصافی ہے. ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, ہمارے خان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ہماری باقی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کو کنوکشن دے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے سزائیں دے رہے ہیں. اور ان سے بڑھ کر جو ہمارے پارلیمنٹیرین لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب خان کو جو ہے وہ انہوں نے ڈسکوالیفائی بھی کیا, کنوکٹ بھی, لیڈر آف دی جو اپوزیشن ہے اس میں سینٹ میں شبلی صاحب کو. ادھر باقی ہمارے ایم این اے, پارلیمان لیڈر, ایس آئی سی کے چیئرمین ہیں. اسی طرح ہماری اب کیا ہوگا دیکھیں نااہل کر دیا گیا. میں آپ کی بات کمپلیٹ کروں گا تو آپ کا یہ مفہوم کلیئر ہو جائے گا. اس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن کو کیا گیا جی سمجھتے ہیں ظلم, جبر, فسطائیت اور ناانصافی کر کے, مینڈیٹ چھین کے, ہمارے عوامی نمائندوں کی سلیکٹرنگ کر کے, جمہوریت کے خود کش حملہ کر کے یہ ہمیں ڈرا لیں گے, دھمکا لیں گے, جیلوں میں بند کر لیں گے, مقدمات کر لیں گے. تو اگر ہم اس سے خوفزدہ ہوتے تو یہاں کھڑے نہ ہوتے. دیکھیں نا, اگر یہاں ہم کھڑے ہیں تو یہ تمام آگ اور خون کے دریا کراس کر کے یہاں کھڑے ہیں, اور ایسے نہیں کھڑے ہوئے. اب میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی 2 سال کے بعد میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں. مجھے تو کسی نے جانے نہیں دیا بکر میں. اتنی فسطائیت تھی, جبر تھا, ظلم تھا. میں اگر یہاں بیان کرنا شروع کر دوں کہ کیا کیا ورکروں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں, پارلیمنٹیرین کے ساتھ, لیڈران کے ساتھ, تو یہ ایک لمبی جنگ ہے رول آف لاء کی, یہ آئین کی. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اے آر ڈی کی تحریک رہی ہے, ایم آر ڈی کی تحریک رہی ہے, مختلف ادوار میں سول سوسائٹی جھگڑتی رہی ہے, وکلا جھگڑتے رہے ہیں, میڈیا کے لوگ جھگڑتے رہے ہیں. ان کی بڑی قربانی ہے, اس کے پیچھے بڑی لمبی جدوجہد ہے. بھٹو کو پھانسی دی گئی, بے نظیر کو شہید کیا گیا, اس وقت نواز شریف کو جو ہے وہ اقتدار سے نکال کے باہر پھینکا گیا, اب ہمارے خان کو پھینکا گیا. یہ بڑی جدوجہد ہے, اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جدوجہد جو ہے ہم اپنی آئینی جمہوری قانون جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم مزاحمت بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مزاحمت ہماری ہے یہ آئینی اور قانونی ہے, اور یہ جاری رکھیں گے. دیکھیں آپ نے دیکھا یہ دروازے بند کرتے ہیں, یہ ابھی آنے نہیں دیتے. لیکن وکیل صاحب نہ تو یہ آئین مانتے ہیں نہ یہ قانون مانتے ہیں. عدلیہ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے, 10 سال سزا دے دو, اس کو نااہل کر دو, اس کو فارغ کر دو. عمران خان 2 سال سے جیل میں قید ہے. خان کی رہائی کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ خان کی یہ ہر ورکر کا سوال ہے. خان کی رہائی کے لیے یہ سوال ہے کہ خان اگر ہم نے کل بھی کہا ہے پریس ٹاک, خان اگر رہا ہونا چاہے تو خان اس سے پہلے رہا ہو سکتا ہے. چٹکی دیکھیے, چٹکی سے پہلے خان رہا ہو سکتا ہے. خان کی رہائی کی چابی خان کے اپنے جیب میں ہے, لیکن خان نظریات پہ, خان اصولوں پہ, خان جمہوریت پہ, خان رول آف لاء پہ, اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ, اور سول لبرٹیز پہ, اور جو آپ کی آزادی ہے, جو عدلیہ کی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کر رہا, وہ جیل کے اندر بیٹھا ہے. لوگ ان کو چھوڑنے کو تیار ہیں, باہر نکلنے کو تیار ہیں. اس سے پہلے آپ کی ایگزامپل ہے, نواز شریف ڈیل کر کے چلا گیا, بے نظیر صاحبہ نے کی, زرداری نے کی, مختلف سیاسی لوگوں نے. دیکھیں ہم یہاں جو کھڑے ہیں, آپ کے بھائی جہاں جو کھڑے ہیں, ہم ایسے ایم این اے بن گئے, ایسے ہمیں پلیٹ میں ڈال کے دے دی گئی ہے. ہم ایسے منتخب, میں آزاد جیت کے آیا, میں بڑا بابانگ دول کہہ رہا ہوں کہ میرے سے پی ٹی آئی 18 میں 85,000 ووٹ سے ہار گئی. میرا ایسے عمران خان کے ساتھ حلقہ ہے, ایسے میں آزاد جیت کے آیا, میں نے خان کا ساتھ دیا. جب خان نے کہا جی کہ ریزائن کریں, 2 سال ہماری ٹرمنیٹ تھی, میں نے ریزائن کر دیا جی. میرے بھائی سے پونے قید و بند کی ثبوتیں برداشت کی, میرے ورکروں نے کی, ہمارے تمام پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی. میں تو 28 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بحال ہوا. اچھا, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ چونکہ آپ کے چینلز کی بڑی رسپیکٹ ہے، بڑی عزت ہے اور آپ کی بڑی جدوجہد ہے، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. ایسے تمام جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، جو آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو آپ کی اسٹرگل لڑ رہے ہیں، آپ کہاں کہاں نہیں گئے، پہاڑوں میں گئے، بھوکے پیاسے گرمی دوڑتے رہو، بھاگتے رہو، تو یہ جو آپ کی قربانیاں یہ انشاءاللہ رنگ لائیں گی. اور میرا یہ ایمان ہے حق اور سچ کی فتح ہوگی، انصاف کی فتح ہوگی. یہ جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں یہ انشاءاللہ ناکام ہونے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طاقت سے اور عوام کی طاقت سے اور ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ خان بار ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایک پروگرام میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ آپ کے باپ ہیں، اور اس طرح ڈاکٹر فضا کی طرف سے آپ کو کہا گیا. دیکھیں جی، مجھے وہ کافی عرصے سے وہ مجھے کالیں آ رہی تھی کہ آپ میں انٹرویو کے لیے ہیں، تو میں بزی تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو میں چلا گیا. تو انہوں نے کوسچنز کیے، پورا انٹرو دیا، تو میں نے ان کا پورا بتا دیا کہ کیا کیا جو ہے ملک ترقی کر رہا ہے، کہ ملک نیچے جا رہا ہے، کہ معیشت کے حالات کیا ہیں، غربت کے کیا حالات ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ میں نے ان کو بتائی کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اور یہ موجودہ فارم 47. آپ اٹھ کے وہاں سے یہ کیا کہ آپ کے باپ ہوں گے بڑا. میں نے اس نے جو نازیبہ بات کی تو میں نے تھوڑی سی پہلے بات کو آگے پیچھے کیا کہ میرے خیال میں بڑی ہمت کیا آپ نے، بڑا حوصلہ کیا آپ نے. یہ جذبات میں بیٹھی ہے، کس میں بیٹھی ہے، یہ اس کو پیچھے کو پمپنگ کر رہا ہے، یہ کوئی ان کا ان ڈیموکریٹک سٹانس ہے، یہ غیر جمہوری، اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایتھکس ہوتی ہیں وہ صحافیوں کی، اور یہ کوئی ایک صحافی کی آڑ میں کون یہاں بیٹھا ہے. میں نے کہا چلو دیکھیں جی، میں تو میں نے پہلے سیاسی ورکر ہوں. میں نے کہا نہیں، ہم ہر محفل میں جائیں گے، ہر جگہ حق کی بات کریں گے. پتہ نہیں تھا کہ آگے سے یہ نہیں، ہم ہر جگہ سچ کی بات کریں گے، حق کی بات کریں گے، اصولوں کی بات کریں گے. ہماری جنگ تھوڑی ہے کسی سے جی. ہم نے کوئی کلاشن کو ہاتھ میں اٹھائی ہوئی، ہم نے کوئی جیکٹ تو پہنی ہوئی نہیں. جب اس نے کہا تو میں نے کہا جی کہ آپ عورت ہیں، میں اس کو اور جواب بھی دے نہیں سکتا. میں نے مناسب سمجھا کہ میں نے وہاں سے کوئٹ کیا. اور آپ نے دیکھا کہ جو پورے پاکستان میں ان کی جو ان پہ لوگ، اب میں عورت کے ساتھ کیا کروں. اچھا بعد میں آپ کے وہ اسمبلی والی تقریر بھی چلاتی رہیں. اسمبلی والی جو میں نے تقریر کی تھی وہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ہسٹری میں وہ ایسی مارکت الآراء تقریر ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں تو کچھ الفاظ ایسے نہیں تھے کہ میں ظلم، جبر، فسطائیت، ناانصافی کو کسی ایک سینٹینس میں بیان کر سکوں. تو وہ جو ہے وہ میں نے ہمارے ہاں جو سرائکی بیلٹ میں بکھر میاں والی لیا اور خوشا میں یہ سلینگ ہے لوکل لیول پہ، یہ روزمرہ کے معاملات ہیں کہ یار دیکھو آپ انفیئر مینز استعمال کر کے آپ جو ہے وہ اپنے اصولوں کو، نظریات کو اور اپنی غیرت کو اور ضمیر کو بیچ کے اگر کوئی عہدہ حاصل کرتے ہیں تو اس کی نہ کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی اہمیت ہوتی ہے. تو اس بنیاد پہ میں نے جو وہ کہا تھا میں اب اس کو اون کرتا ہوں، میں اس سے پیچھے تو ہٹ نہیں رہا. لیکن وہ جو مارکت الآراء میرا فکرہ ہے نا جی، اس کے پسے پردہ بڑے بڑے چیزیں بے نقاب ہوئی ہیں. ابھی حاجہ صاحب کی وہ جو EDCR والا معاملہ سامنے آ گیا. نہیں، یہ ان کی مجھے نہیں پتا ان کے کیا ایشوز ہیں جی، کیا ایشوز ہیں. میں کسی پرائی جنگ نہیں لڑتا جی. میں پرائی جنگ میں کودنا نہیں چاہتا. میں سیاست کرتا ہوں تو اپنی وکٹ پہ کرتا ہوں اور اپنے اصول و نظریات پہ کرتا ہوں. بہت شکریہ جی، تھینک